السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل سے آپ کی خدمت میں اسلامی، تاریخی، دلچسپ اور نصیحت آموز واقعات پیش کیے جائیں گے، جن سے آپ خود بھی مستفید ہوں گے اور آپ کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اب آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایثار کا بے مثال مظاہرہ۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے ایثار و سخاوت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ زمانہ ان کے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ کی اور اپنے مسلم بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ ابو محمد الازدی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عراق کے شہر مرو میں مسلمانوں کی ایک مسجد جلا دی گئی۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اس مسجد کو شہر میں رہنے والے عیسائیوں نے آگ لگائی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ مسلمانوں میں زبردست اشتعال پھیل گیا اور وہ سخت غم و غصے کے عالم میں گھروں سے تیل اور آگ لگانے کا سامان لے کر نکل پڑے۔ مشتعل ہجوم نے عیسائیوں کے بازاروں کا رخ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کئی ایک ہوٹلوں اور دکانوں کو نظر آتش کر دیا۔ بادشاہ وقت نے فوری طور پر ان لوگوں کو تلاش کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان کے اوپر کچھ پرچیاں پھینک دی گئیں، جن میں ہر پرچی پر ہاتھ یا پاؤں کاٹنے کی یا کوڑے لگانے یا قتل کرنے کی سزا درج تھی۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو پرچی آئی اس پر جو سزا لکھی ہوئی تھی اسی کے مطابق اس کو سزا دے دی گئی۔ ہجوم میں ایک شخص کے ہاتھ میں جو پرچی آئی اس پر سزائے موت لکھی ہوئی تھی اور اس شخص کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اس نے ایک زوردار آہ بھری اور کہنے لگا، میرے لیے قتل ہونا کچھ مشکل نہ تھا اگر میری ماں زندہ نہ ہوتی، مگر ماں کی موجودگی میں اگر میں قتل ہو گیا تو اسے بے پناہ دکھ اور صدمہ ہوگا۔ پاس کھڑے ایک نوجوان نے کہا، بھائی صاحب سنیے، میری ماں فوت ہو چکی ہے اور میری پرچی پر کوڑوں کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ میری پرچی لے لیں اور اپنی پرچی مجھے دے دیں، میں آپ کی جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے آپس میں پرچیاں تبدیل کر لیں، چنانچہ وہ نوجوان قتل ہو گیا اور یہ شخص بچ گیا۔ قیس سے بھی بڑا سخی۔ عرب کے مشہور سخی قیس بن سعد سے کسی نے پوچھا، قیس ایک بات تو بتلاؤ۔ کہنے لگے، جی پوچھئے۔ اس نے کہا، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو آپ سے بھی بڑھ کر سخی ہو؟ کہنے لگے، ہاں، ایک مرتبہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سفر میں تھا۔ ہم ایک صحرائی علاقے سے گزر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک بڑے خیمے پر پڑی جو کسی دیہاتی عرب کا گھر تھا۔ ہم نے خاتون خانہ سے کہا کہ ہم لوگ چند روز کے لیے آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ خاتون نے کہا، اہلاً و سہلاً، مرحبا، مہمان تو اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں، تشریف لائیے، سواریوں سے نیچے آ جائیے۔ ہم لوگ اتر پڑے اور اس کے شوہر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر گھر پہنچا تو خاتون نے اس سے کہا، خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے گھر میں مہمان تشریف لائے ہیں۔ شوہر نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا اور جلدی جلدی ایک اونٹنی ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر لے آیا اور گھر والی سے کہا، اس میں سے مہمانوں کی ضرورت کے مطابق گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ خاتون نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر گوشت تیار کیا اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر اونٹنی کا کافی سارا گوشت بچ گیا۔ مہمانوں کا خیال تھا کہ یہ بچا ہوا گوشت کل ہماری ضیافت میں کام آ جائے گا، مگر اگلے روز صاحب خانہ نے ایک اور اونٹنی ذبح کر لی اور اس کا تازہ گوشت تیار کر کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ قیس کہتے ہیں،
हमने बड़े इसरार से कहा, मोहतरम भाई, कल की ऊँटनी से काफ़ी सारा गोश्त बचा हुआ है, आप नई ऊँटनी क्यों ज़बह करते हैं? मगर उन्होंने कहा, मेरे मौजूद मेहमानों, हमारे यहाँ ये बहुत ऐब की बात समझी जाती है कि हम अपने मेहमान को बासी गोश्त खिलाएं। हम लोग कई रोज़ तक उनके यहाँ मुकीम रहे, मौसम अब आलूद रहा और हमारा मेज़बान हर रोज़ नई ऊँटनी ज़बह करके उसका ताज़ा गोश्त हमें खिलाता रहा। जब हमारी रवानगी का वक्त आया तो हमने खातून खाना से इजाज़त तलब की। उस वक्त साहिब खाना घर से बाहर था। हमने सोने की 100 अशरफियाँ उसके घर में इस तरह रख दी कि घर वालों को पता न चले। रवाना होते वक्त हमने खातून खाना से कहा कि हमारे मेज़बान के पास हमारी तरफ से माजरत करना कि हम उससे इजाज़त लिए बग़ैर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये कहकर हम चल दिए। जब दिन ऊंचा चढ़ आया और हमने काफ़ी फासला तय कर लिया तो हमें अपने पीछे एक घुड़सवार के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूरा जोर लगाकर चीख कर कहा, ओ कम ज़र्फ़ मुसाफिरों, रुक जाओ। अफसोस है तुम्हारी हालत पर कि तुमने हमारी मेहमान नवाजी की कीमत लगाने की कोशिश की है और हमारी नेकी को 100 दीनार से ख़रीदना चाहा है। ये अपनी रकम पकड़ो वरना मैं अपना नेज़ा तुम्हारे सीनों में उतार दूंगा। हमने निहायत खामोशी से वो 100 दीनार उससे पकड़े और सर झुकाकर चल दिए। तो ये वो शख्स था जिसे मैंने ज़िंदगी में अपने से बढ़कर मेहमान नवाज पाया। नाज़रीन किराम व हाज़रीन किराम, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।